جو گھر آباد ہوتے ہیں ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ جو گھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھرپور ہوتے ہیں ان گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کا کرم اترتا ہے۔ جو گھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدوں سے مزین ہوتے ہیں ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کا فضل اترتا ہے۔ ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک حدیث کی بڑی کتب کے اندر موجود ہے، جن میں بخاری و مسلم، سنن ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، جامع ترمذی، ان تمام کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ صلو فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو آباد کرو نماز کے ساتھ۔ یہ جو اشارہ ہے یہ نوافل اور سنتوں کی طرف ہے کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کرو، گھروں میں سنت ادا کرو، گھروں کے اندر نوافل ادا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ کہ جس طرح قبروں کے اندر کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں ہوتی، کسی قسم کا کوئی عمل نہیں ہوتا، جیسے وہ عمل سے ویران ہوتی ہیں ایسے ہی اپنے گھروں کو نمازوں کے بغیر ویران نہ کرو۔ اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرو۔ اگر ہم اس کی تھوڑی سی وسعت میں جائیں، اس کو تھوڑا ہم اگر وسیع نظر کر کے دیکھیں تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے۔ جو گھر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی ہو جاتے ہیں، جو گھر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آزاد ہو جاتے ہیں، جن گھروں میں سجدہ نہیں ہوتا، جن گھروں میں نمازیں ادا نہیں ہوتی، جن گھروں کے اندر نوافل نہیں پڑھے جاتے، جن گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت نہیں کی جاتی، جو گھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فکر سے خالی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی ہوتے ہیں، تو وہ گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہمارے گھر ہمارے ہوتے ہوئے ویران ہوں تو اس میں ہماری ناکامی ہے۔ ہمیں اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آباد کرنا چاہیے، گھروں میں نوافل ادا کر کے اپنے گھروں کو ہم نے آباد کرنا چاہیے، کیونکہ گھروں کی آباد کاری کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ گھروں کی آباد کاری کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے ساتھ ہے۔ اور جس گھر کے اندر نوافل ادا کیے جاتے ہیں، جس گھر کے اندر سنتیں ادا کی جاتی ہیں، جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ اور جو گھر آباد ہوتے ہیں ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ جو گھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھرپور ہوتے ہیں ان گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کا کرم اترتا ہے۔ جو گھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدوں سے مزین ہوتے ہیں ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کا فضل اترتا ہے۔ اور جن گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کا فضل اترنا شروع ہو جائے، جن گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کا کرم اترنا شروع ہو جائے، جن گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترنا شروع ہو جائے،
تو وہ گھر خوشحال ہو جاتے ہیں، ان گھروں سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان گھروں سے ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، روز کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں، بدسلوکیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو بغض و حسد کا رویہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے آباد کریں، ہم اپنے گھروں کو پاک کلام کی تلاوت کر کے آباد کریں، ہم اپنے گھروں کو، اپنے گھر والوں کو جو ہے نا اس طرف لے کے آئیں کہ ہمارے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہماری جو اولاد ہے، ہماری جو نئی آنے والی نسل ہے، ہمارے گھروں میں جو چھوٹے بچے موجود ہیں، ان کو بھی اس بات کی ترغیب دینی چاہیے کہ اے بچوں، گھر جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ حضور نے جو اشارہ فرمایا اس حدیث کی طرف وہ یہ ہے کہ جس گھر میں ذکر نہ ہو، جس گھر میں نماز نہ ہو، وہ گھر ویران ہو جاتے ہیں، وہ گھر قبرستان ہو جاتے ہیں، وہ گھر قبریں بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کی دوسری طرف دیکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس گھر میں ذکر شروع ہو جائے، جس گھر میں نماز شروع ہو جائے، جس گھر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کا ورد شروع ہو جائے تو وہ گھر اللہ تعالیٰ آباد فرما دیتا ہے۔ ان گھروں کے اندر خوشحالی آ جاتی ہے، ان گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔